बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बच्चियों, मेरे साथ मिलकर दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी बच्चियों, आप सब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाअल्लाह, पूरा कहा आपने। क्या कहा इन्होंने, कौन बताएगा? बोलें बोलें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, जब भी कोई खैरियत पूछे कि आप कैसे हैं, क्या हाल हैं, तो आप क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। यानी उर्दू में इसको यूँ बोलेंगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त किड्स मदनी चैनल पर आप हमारा प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत देख रहे हैं। स्टूडियो में प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चियों से बातें होती हैं, सवाल जवाब होते हैं, बच्चियां तिलावत कुरान भी करती हैं, कोई कलाम भी सुनाती हैं और भी अपनी दिल की बातें करती हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बहुत कुछ सीखने का होता है। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आपने अव्वल ताखिर हमारे साथ रहना है। मैं दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ करूँगा। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब। प्यारी बच्चियों, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, तो आप तैयार हैं, रेडी हैं? मेरे मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारी प्यारी बच्चियों, किसी भी एक प्यारी सी बच्ची से हम तिलावत कुरान सुनेंगे। ठीक है, तो कौन सी प्यारी सी बच्ची कुरान पाक की कौन सी सूरह मुबारका सुनाएंगी? अच्छा, आप भी सुनाएंगी, आप भी सुनाएंगी, आप भी सुनाएंगी, आप भी सुनाएंगी, आप भी सुनाएंगी। तो एक काम करते हैं, एक बच्ची से हम लेते हैं यहाँ राइट हैंड से, सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। चलें, आपके हाथ में माइक है, आप पढ़िए, कुरान की तिलावत करेंगी। अपना नाम बताइए बेटा। नूर फातिमा। नूर फातिमा, क्या पढ़ेंगी, कौन सी तिलावत करेंगी आप? सूरतुल इखलास। चलें भाई, सूरह इखलास सुनाएं, सब तवज्जो से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारी प्यारी बच्चियों, स्पेशली मैं मदनी चैनल के नाजरीन से अर्ज़ करूँगा, छोटी बच्चियाँ हैं, सीख रही हैं, अभी कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबको करना चाहिए, कुरान पाक सीखना चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए। कुरान पाक की तो बरकत ही बरकत है। ये बच्चियाँ सीख रही हैं, अपने अंदाज़ में पढ़ती हैं और इंशाअल्लाह प्यारी बच्चियों पढ़ती रहेंगी और दुरुस्त कुरान पढ़ेंगी इंशाअल्लाह। हाँ, चलते हैं, कोई कलाम सुनते हैं। कौन सी प्यारी सी बच्ची कौन सा कलाम सुनाएंगी? अरे बच्ची नात ख्वाह हैं। चले भाई, जहाँ से कौन पढ़ेंगी, क्या सुनाएंगी आप? कलाम। पढ़िए। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा। मोमिनो वक्ते अदब है, आमदे महबूबे रब है। मोमिनो वक्ते
रब है, आमद महबूब रब है, जाएं आदाबो तरब है, आमद शाहे अरब है। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा। ये के शहंशाह है वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा दीवानों बोलो मरहबा। ये आज क्या है ज़माने ने रंग बदला है, ये आज क्या है ज़माने ने रंग बदला है, ये आज क्या है आलम का ढंग बदला है। ये के शहंशाह है वाला की आमद आमद है, ज़माना नूर है, ज़माना नूर है। आसमां से चांद उतरा, आसमां से चांद, ज़माना नूर है, ज़माना नूर है। आ गई है सब्ज़ गुम्मद की बहारे, चार ज़ू महफ़िले मिलाद की है, सज गई है चार ज़ू। ज़माना नूर है, ज़माना नूर है, नूर वाला आया है। भाई आप तो नात ख्वाह हैं, कितने कलाम पढ़ दिया आपने एक साथ। क्या नाम आपका? मरियम। मरियम, आप तो नात ख्वाह हैं? जी महफिलें करती हैं जा जाकर? जी अच्छा, मिलाद वाली आप आए नहीं। हैं? मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, घर में माहौल होता है नात सुनने सुनाने का, तो नात सीखती हैं, पढ़ती हैं अपने अंदाज़ में। हमारी आने वाली नस्लें हैं, अमीर अहले सुन्नत ने अपने कलाम में एक शेर लिखा है ना कि मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। वाकई काश हमारी आने वाली नस्लें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मचलने वाले हों, मोहब्बत करने वाले हों, तड़पने वाले हों। और वाकई आज के इस दौर पर हम ये मंजर, ये नज़ारे देखते हैं, मदनी चैनल पर भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मदीने की हाज़िरी के लिए रोते हैं कि हमने मदीने जाना है, हमने मदीने जाना है। अल्लाह पाक सबको मदीने पाक की बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए, प्यारा प्यारा मक्का दिखाए, मीठा मीठा मदीना दिखाए। कहिए आमीन आमीन। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, और इसका नाम है एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। क्या है हमारे सेगमेंट का नाम? एक नेकी करनी है, एक बुराई छोड़नी है। जी। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी बच्चियों, वालिदैन, जो हमारे वालिदैन हैं, अम्मी अब्बू पेरेंट्स, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत जैसी दुनिया में कोई और नेमत नहीं। लेकिन अफसोस आज हमारी सोसाइटी में, हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे के अंदर इस नेमत की कदर, यानी माँ बाप की कदर कम होती चली जा रही है। इनसे लोग लड़ते हैं, बच्चे औलाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, इनको सताते हैं, इनकी बात नहीं मानते। तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे बच्चे होते हैं? नहीं होते हैं। बच्चे वालिदैन से क्यों लड़ाई करेंगे? देखिए, सारे बच्चे बेटा लड़ाई नहीं करते, लेकिन बाज़ बच्चे होते हैं जज्बाती, गुस्से वाले। जब उनका कोई मनपसंद काम ना हो, कोई उनकी बात ना मानी जाए, तो बच्चे अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करते हैं। ऐसा नहीं हो, इल्म दीन ना होने की वजह से, और बाज़ औक़ात अम्मी अब्बू मना करते हैं किसी चीज़ से, तो वहाँ बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और फिर वो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। हमें माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी। प्यारी बच्चियों, ये भी ख्याल रहे कि जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, इनसे अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है, और ऐसे लोगों की हमारे मुआशरे में कोई रेस्पेक्ट भी नहीं होती, और ऐसे लोग माँ बाप की दुआओं से भी महरूम हो सकते हैं। जो माँ बाप को सताते हैं, हो सकता है कि इनकी औलाद भी इनके साथ ऐसा ही करे। अम्मी बोलती है कि ये खा लो तो बच्चे नहीं खाते। लेकिन अम्मी जो पकाती हैं, देखें किचन में जाकर गर्मी में इतना पकाती हैं मुश्किल से, और हमारे सामने रखे हम ना खाएं, तो घर में जो पके, अम्मी जो पकाएं, वो हमें क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, खा लेना चाहिए। ठीक है। जो बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं उसको कैसे समझाएं?
کوئی ماں باپ سے بدتمیزی کرے تو اس کو پیار سے سمجھائیں کہ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہیں. یہ تو پیرنٹس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ماں باپ کے ساتھ گڈ بیہیویئر یعنی اچھے برتاؤ کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے کیسے بات کرنی چاہیے اس پر بھی ہمیں گائیڈ لائن دی ہے. حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر خود ہی فرمایا اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. یعنی کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، یہ منع کیا گیا ہے. ان سے کیسا بیہیویئر رکھنا چاہیے؟ اچھا، گڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. کسی نے نافرمانی کی تو کیا کرنا چاہیے؟ جی بیٹا، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں ماں باپ کو تکلیف دینا، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا بہت بری بات ہے. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی تو فوراً اپنے امی اور ابو سے معافی مانگ لینی چاہیے، سوری کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سوری، یعنی معافی مانگ لیں، اور پھر اللہ پاک سے بھی توبہ کر لینی چاہیے. ہمیں اپنے پیرنٹس کی ہر بات ماننی چاہیے، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور دن میں ایک بار تو ضرور امی اور ابو کے ہاتھ چومنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی، ریسپیکٹ بڑھے گا. تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان کی بات مانیں، انہیں تنگ نہ کریں، اور ان کا ادب کریں. ٹھیک ہے، تو کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. چلیں جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. وہ اس کا نام ہے 4 نہیں 1. کیا نام ہے ہمارے سیگمنٹ کا؟ 4 نہیں 1. یعنی 4 باکس لائے جائیں گے، آپ سے سوال کیا جائے گا، جن کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائیں گی، پھر جنہیں موقع دیا جائے گا ان 4 باکس میں سے کسی ایک میں سے جواب نکالیں گی. ٹھیک ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. کیا نام ہے اس کا؟ 4 نہیں 1. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. چلیں جی میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری پیاری بچیوں، ہمارے 4 باکس آ چکے ہیں. آپ سے سوال کیا جائے گا، تو یہ 4 باکس میں سے نہیں، جواب کس میں ہوگا؟ کسی ایک میں. میں سوال کروں گا، جس کو جواب آتا ہوگا وہ پہلے ہاتھ اٹھائیں گی. ٹھیک ہے، منہ سے نہیں بولیں گی، اور پھر ان کو موقع دیا جائے گا تو وہ آ کر اس میں سے تلاش کریں گی. یہ بتائیں کہ قرآن پاک کس زبان میں، کس لینگویج میں ہے؟ قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا نا، آپ کے برابر والی کو دیں. چلیں. عربی زبان میں. عربی زبان میں. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی. جی آپ کا جواب درست ہے. قرآن پاک عربی زبان میں ہے. اس باکس میں سے تلاش کیجئے. چلیں، کر لیں گے تلاش ہیں؟ چلیں مائک لیں، مائک میں بتائیں اور کیمرے میں دیکھ کر بتائیں. عربی زبان میں. عربی، قرآن پاک عربی زبان میں ہے. اللہ پاک ہمیں درست قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے دوسرا سوال سنیے توجہ کے ساتھ. دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یہ دنیا کے کس ملک میں ہے؟ چلیں آپ بتائیں. پاکستان. پاکستان میں. آپ کا جواب درست ہے. آئیے باکس میں سے تلاش کیجئے جلدی سے، اسپیڈ سے. چلیں کیمرے میں دیکھ کر مائک میں بتائیے جلدی سے. پاکستان. پاکستان، فیضان مدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز پاکستان میں ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے مدنی مرکز کی. بیٹا باکس میں رکھیے، اپنی جگہ پر جا کر بیٹھیے. بہت آسان سوال ہے. ٹھیک ہے، منہ سے کوئی نہیں بولیں گی، جن کو آتا ہوگا ہاتھ اٹھائیں گی، پھر جن کو موقع دیا جائے گا وہ اس میں سے آ کر نکالیں گی. خانہ کعبہ پر جو کور ہے، غلاف کعبہ، اس کا کلر کون سا ہے؟ سب کو پتہ ہے. چلیں ان کو دیں، چھوٹی سی منی کو. صحیح بتانا ہے آپ نے. کون سا کلر ہے؟ بلیک. بلیک. اس میں سے تلاش کر لیں گے بلیک. آئیے. کیمرے میں دیکھ کر بتائیں ذرا. کیا؟ بلیک. غلاف کعبہ پر جو کور ہے وہ ہے بلیک کلر کا. اللہ پاک سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. بیٹا رکھیے ہمارا کارڈ، واپس دے دیں ہمارا کارڈ، لے کر مت جائیے گا، بیٹھ جائیں جا کر. چلیں بھائی سنیے، وہ کون سی نماز ہے جس میں 17 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 17. چلیں آپ بتائیں. عشاء. عشاء. انہوں نے صحیح بتایا. یس. یس. چلیں اس میں سے تلاش کریں عشاء کہاں ہے.
چلیں کیمرے میں دیکھ کے بتائیں ماشاء اللہ کون سی نماز ہے جس میں 17 رکعتیں ہیں؟ عشاء. نماز عشاء. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. جا کر بیٹھیے اپنی جگہ پر. ماشاء اللہ. سب سبحان اللہ تو بول دیجئے. چلیں سورہ کافرون. قل یا ایھا الکافرون یہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ پہلے بتائیں. اما پاڑے. اما پارا. نمبر کون سا اس کا؟ 30واں. 30 ماشاء اللہ. آئیے اس میں سے تلاش کیجئے. چلیں نکالیے کیمرے میں دیکھ کے بتائیے کون سا ہے؟ 30 پارا. 30 پارا. 30ویں پارے میں سورہ کافرون. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اپنی جگہ پر جا کر تشریف رکھیے. بڑا آسان سوال ہے, توجہ سے سنیے گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی؟ چلیں ان کو بتائیں, ان کو دیں. صحیح بتانا ہے آپ نے. آپ ہی مدینہ. ہاں مدینہ. مدینہ اس میں سے نکال لیں گے باکس میں سے. کیا بات ہے, آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ. چلیں بیٹا کیمرے میں دیکھ کر بتائیں مائک میں. مدینہ شریف کی طرف. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ ہی مدینہ ہو گیا. اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی باداب بازوق حاضری نصیب فرمائے. آمین. اچھا جی, اسلامی مہینوں کے نام. محرم آتا ہے ایک مہینہ. محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام کون بتائے گا؟ محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بتائیں. چلیں. سفر. محرم کے بعد آتا ہے سفر. آئیے اس میں سے تلاش کیجئے. چلیں کیمرے میں دیکھ کے بتائیے. سفر شریف. سفر شریف. محرم کے بعد آتا ہے سفر, اور سفر کے بعد کیا آتا ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول 12ویں شریف کا مہینہ. اور ربیع الاول کے بعد کیا آتا ہے؟ ربیع الاخر. ربیع الاخر 11ویں شریف کا مہینہ. بیٹھیے بیٹا. اچھا جی میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سیگمنٹ 4 نہیں 1 کمپلیٹ ہوا. اگلا سیگمنٹ ہے, یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. میں کوئی سوال کروں گا, بچیاں ہاتھ اٹھائیں گی, پھر ان سے پوچھا جائے گا اور اس کا جواب بڑا مختصر دینا ہے. انہوں نے یس نو کر کے دینا ہے. پیاری بچی منہ سے نہیں بولنا نا, ٹھیک ہے؟ آپ سے میں پوچھوں گا, آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے, پھر آپ نے یس یا نو کرنا ہے جلدی سے. ہاں بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری بچیوں, آپ بھی توجہ فرمائیں. ہمارا یہ سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی بیس. ایکٹیویٹی ہوگی, میں سوال کروں گا اور جس بچی نے جواب دینا ہے وہ آ کر بیٹھیں گی. اب وہ جواب یس میں ہو تو یس پر آ کر بیٹھنا ہے, نو میں ہو تو نو پر آ کر بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ریڈی ہیں؟ بالکل آپ نے اپنے ہوش و حواس میں رہنا ہے, حاضر دماغ رہنا ہے, اور یس یا نو غلط نہیں ہونا چاہیے. پہلا اسلامی مہینہ محرم شریف ہے. یس یا نو؟ آئیے بیٹھیے. ارے کیا صحیح بیٹھی ہیں؟ نو. او یس. ٹھیک ہے, آپ کا جواب درست ہو گیا. آپ جا کر بیٹھیے. ماشاء اللہ. اب یہاں جاتے ہیں, توجہ رکھیے گا, آپ کی باری. یہاں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ رحمان ہے. یس یا نو؟ آ کر بیٹھیے. ہاں یہ صحیح بیٹھی ہیں غلط بیٹھی ہیں؟ سورہ رحمان سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے. ہاں یس. یس. نو. سب سے بڑی سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ بقرہ. کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. آپ کا جواب ہو گیا ہے غلط. چلیں بیٹھیے, کوئی بات نہیں. اب یہاں آتے ہیں, اب آپ کی باری ہے. ریڈی ہیں؟ چلیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک احمد بھی ہے. یس یا نو؟ آ کے بیٹھیے جلدی سے. ہاں بھائی صحیح بیٹھی ہے. یس یا نو؟ یس. یس. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک احمد بھی ہے, اور آپ کا جواب ٹھیک ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. بڑی ڈرتے ڈرتے بیٹھی تھی آپ. جا کر بیٹھی اپنی سیٹ پر. چلیے بھائی اب آپ کی باری. تیار ہیں؟ ریڈی؟ چلیں. اب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یس یا نو؟ آ جائیں جلدی سے, دونوں میں سے ایک تو ہوگا آپشن. یس یا نو؟ آپ بیٹھیں جہاں بیٹھنا ہے. ہاں بھائی صحیح بیٹھی ہیں. یس یا نو؟ نہیں پتا کئیوں کو. ان کا جواب ہو گیا ہے غلط. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے شہزادے ہیں.
مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے کا نام امام حسن ہے. امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں نا, تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بیٹے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چھوٹے ہیں. آپ کا جواب ہو گیا ہے غلط. بیٹھیے بیٹا. یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, ایک ایکٹیویٹی بیس پر, تو اس سے علم دین بھی حاصل ہوتا ہے اور ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے. درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, یس یا نو؟ ارے واہ, بڑے کانفیڈنس سے آ کے ڈائریکٹ وہیں بیٹھی ہیں آپ یس پر. ہاں بھائی صحیح آ کر بیٹھی ہیں, یس. ہاں بولیں بھائی, ہاں یا نا, یس یا نا؟ یس. واقعی بالکل ٹھیک ہے کہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. خوب درود شریف پڑھنا چاہیے, اللہ پاک کی رحمتیں ملیں گی. آپ کا جواب ٹھیک ہو گیا ہے, ماشاءاللہ. بیٹھیے جا کر. چلیں اب کس کی باری ہے؟ آپ کی. تیار ہیں, ریڈی ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں, پہلے سوال تو سنیں بیٹا. بہت آسان سوال ہے, ٹینشن نہ لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں نا. وضو کے 6 فرائض ہیں. وضو کے فرائض 6 ہیں, یس یا نو؟ اس میں مشورہ نہ کریں. چلیں, وضو کے 6 فرض ہیں, یس یا نو؟ ہاں بھائی, کون بتائے گا؟ صحیح بیٹھی ہیں, غلط بیٹھی ہیں؟ یس. وضو کے 4 فرائض ہیں. آپ غلط بیٹھ گئی ہیں, 6 نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو دماغ حاضر رکھنا ہے. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. بیٹھ جائیے, ٹھیک ہے. چلیں, بڑا آسان سوال ہے, اگر آپ کا دماغ حاضر ہوا تو بتائیں گی. اب آپ کی باری ہے نا, ٹھیک ہے. جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے, یس یا نو؟ ارے ڈائریکٹ آ کے یہیں بیٹھی ہیں, ڈر نہیں لگتا جن سے؟ کبھی ملی ہیں جن سے؟ نہیں ملیں گے بھی نہیں, اللہ حفاظت فرمائے. ہاں بھائی, یہ صحیح بیٹھی ہیں, غلط بیٹھی ہیں؟ غلط بیٹھی ہیں. جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے, نہیں؟ پھر کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے. یہ ان کا جواب درست ہے, ٹھیک ہے. جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے, ماشاءاللہ. چلیں جی, لاسٹ. ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. قہقہ لگاتے ہیں نا, زور زور سے ہنسنا اچھی بات ہے, یس یا نو؟ ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک آ کے آپ بیٹھی ہیں, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. کہ قہقہ لگانا اچھی بات نہیں ہے, زور زور سے ہنسنا اچھی بات نہیں ہے, تو یہ نو, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سیگمنٹ ایکٹیویٹی بیس تھا, بڑا انٹرسٹنگ تھا. بچیوں نے اپنے حساب سے جوابات دیے. یہ سیکھنے سکھانے کے مرحلے ہیں, یہی دعوت اسلامی ہے, یہی مدنی چینل ہے. اور الحمدللہ کڈس مدنی چینل یہ بھی اپنی برکتیں باہر لٹا رہا ہے. میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, نہ صرف بچے بچیاں بلکہ بڑے بھی دعوت اسلامی سے کنیکٹ رہیں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے. ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں, اسلامی بھائیوں کے الگ, اسلامی بہنوں کے الگ. اسلامی بھائیوں کے کورسز بھی ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں کے بھی کورسز ہوتے ہیں. آن لائن بھی ہے, فزیکل بھی ہے, ڈیجیٹل بھی ہے. بس اپنے آپ کو دعوت اسلامی سے کنیکٹ رکھیے. اللہ کریم دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آج ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ پاک نے چاہا اگلے ہفتے پھر اس پروگرام کو لے کر ہم حاضر ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی سیکھیں بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں, بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.